السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل کی اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے انسان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب ہم ان آیات کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سے دلائل سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انزلا اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاحیا پھر زندہ کر دیا، بہی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ وحی اور رسالت کے ذریعے سے اگر کفر اور شرک کی بیماری سے مردہ دلوں کو میں زندہ کرنے پر قادر ہوں، اسی طرح میں اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے آسمان سے بارش نازل کرتا ہوں اور مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہوں اور مختلف قسم کے نباتات اگتے ہیں۔ یہ باتیں دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن ان دلائل سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق اور قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک، لَكُمْ تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ مویشی جانوروں میں، لَعِبْرَةً البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی اس میں سے جو، بطونہ ان کے پیٹوں میں ہے، من بینی درمیان، فرسن گوبر، ودمن اور خون کے، لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغاً خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اونٹ، گائیں، بکری اور بھیڑ کو پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق سے ایک بڑی عبرت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ان کے تھنوں سے دودھ جاری کرتے ہیں۔ خون کی سرخی اور گوبر کی گندگی سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، تو بہت ہی مفید اور لذیذ ہوتا ہے اور پینے والوں کے حلق میں نہیں اٹکتا ہے۔ اور اس سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت بڑی نصیحت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ بے پناہ محبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ اور پھلوں میں سے، النخیل کھجور، والاعناب اور انگور، تتخذون تم بنا لیتے ہو، منہ اس سے، ساکارن نشہ آور چیز، ورزقن اور رزق، حسناً اچھا، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعقلون عقل رکھتے ہیں۔ اس آیت میں بھی بتایا کہ میں نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے پھل پیدا کیے جن کے رس سے شراب اور کھانے کی دیگر عمدہ چیزیں بنتی ہیں، جیسا کہ پھل، کھجور کا رس، کشمش اور سرکہ وغیرہ۔ جمہور کے نزدیک یہاں سکر سے مراد شراب ہے اور یہ آیت شراب حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سکر سے مراد میٹھا اور حلال رس ہے جسے اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ نشہ آور بن کر حرام ہو جاتا ہے۔ اور ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَأَوْحَىٰ اور وحی کی، رَبُّکَ آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی یہ کہ تو بنا لے، من الجبال پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درخت میں سے، ومما اور اس میں سے جو، یعرشون وہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم نشانی شہد کی مکھی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ اپنا عجیب و غریب گھر جو 6 متساوی اضلاع پر تقسیم ہوتا ہے، پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے گھروں میں بنائے۔
اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ چراگاہوں میں گھوم پھر کر اپنی غذا حاصل کرنے سے پہلے اپنا گھر بنائے، اس لیے شہد کی مکھی پہلے اپنا گھر بناتی ہے، پھر روزی کی تلاش میں نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان رسوں کا شہد بناتی ہے۔ تم پھر کلی کھا من کلی ہر قسم سے الثمراتی پھلوں کی، فصلوں کی، پھر چلتی رہ سبولا راستوں پر اپنے رب کے، ذلولن آسان، یخرجو نکلتا ہے، من بطونہا ان کے پیٹوں سے، شرابن شہد، مختلفن مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے، فیہ اس میں، شفاء شفا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں سبل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبل سے مراد شہد بنانے کے طریقے یا اس سے مراد راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ پھلوں کا رس چوسنے کے لیے چاہے وہ کتنی ہی دور چلی جائے لیکن آسانی سے اپنے گھر واپس لوٹ آتی ہے اور راستہ نہیں کھوتی ہے۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جسے شہد کہا جاتا ہے، اور اس کے غذا کے رنگ اور مزاج کے اختلاف کی وجہ سے بعض قسم کا شہد سفید، بعض دفعہ زرد اور بعض دفعہ سرخ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے امراض کے لیے شافی بنا دیا ہے۔ فادیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی کو پیٹ کے درد کی شکایت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کے بھائی سے کہا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ شہد پلاتا گیا لیکن اس کا درد بڑھتا گیا۔ ہر بار آپ نے کہا کہ اللہ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ پھر تیسری بار اس کے پیٹ کا درد رک گیا اور وہ شفایاب ہو گیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب اس کے پیٹ سے تمام فاسد مادہ نکل گیا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تفاسیر میں اہل فکر اور نظر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل ملتے ہیں۔